بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیاست مداروں نے اپنے انداز سے تاریخیں لکھوا دیں، اور ہم لوگ تاریخ کے میدان میں چونکہ اجتہاد کا دروازہ بند تھا، کام ہوا نہیں زیادہ، نقل درنق ہمارے مجتہدین پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دفاع اسلام کی۔ زیادہ تر فقہا نے احکام پر محنت کی کہ شریعت مسخ نہ ہو جائے۔ احکام سے متعلق جو آیتیں اور احکام سے متعلق جو روایتیں ہیں، پوری زندگیاں اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس کا راوی کون ہے، اس کی عبارت کیا ہے، اس زیر کا زیر زبر صیغہ ہر چیز، اور ہمارے یہاں احکام سے متعلق، تاکہ حکم الہی سمجھانا ہو تو ہم بتا سکیں۔ اب خود یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ تاریخ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹی رہی۔ تاریخ پر اس طرح سے ریسرچ نہیں ہوئی، اس طرح سے اجتہاد نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا کہ جو تاریخ ہم نقل کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سچی ہے یا جھوٹی، یا اس میں بھی بہت سی جھوٹی۔ جب آپ مانتے ہیں کہ حدیث میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہو گئی، تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوئی ہوگی؟ کتنی آمیزش ہوئی ہے تاریخ میں سچ اور جھوٹ کی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ائمہ اہل بیت اطہار، اور عام مسلمانوں کی سیرت سے متعلق واقعات، یعنی سیرت مسلمین، سیرت منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیرت سیاسیین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیرت منحرفین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیرت باغین و ناقصین و قاسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیرت مارقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیرت مسلمین کو مسخ کرنے کے لیے کیا کیا روایتیں گڑھی گئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بحث تازہ ہے، یہ بحث اہم ہے۔ تاریخ کے نام پر ہمیں مارقین کی کارستانیاں ملتی ہیں، ناقصین کی ملتی ہیں، قاسطین کی ملتی ہیں، منحرفین کی ملتی ہیں۔ خالص مسلمانوں اور مومنوں کے کارنامے تو بہت کم ملتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن عزاداری کا باقی ہے، جہاں فدائیان اسلام اور جان نثاران محمد و آل محمد کا تذکرہ زندہ ہے، ورنہ عام لوگوں کو ان سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا دلچسپی ہے؟ اموی دربار میں بیٹھ کے لکھنے والے کو کیا دلچسپی ہے کہ کربلا کے سچے واقعات لکھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ درباروں میں بیٹھنے والوں کو کیا دلچسپی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے اور ان کے سچے اصحاب کے واقعات لکھے؟ کیا دلچسپی ہے؟ وہ تو اسے مسخ کریں گے، انحراف کریں گے، روایتوں کو توڑیں گے، مروڑیں گے، روایتیں گڑھیں گے۔ تمام معصومین اور بطور خاص امام حسن مجتبی علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات سمجھ لیں، یہ جو ورژن ہے نا کہ آپ نے صلح کر لی تھی اور اس کے بعد بس آ کر مدینے میں خانہ نشین ہو گئے اور پھر پوری زندگی عبادت میں گزار دی اور پورا نظام جو ہے وہ فلاں کے سپرد کر دیا، یہ سب پولیٹیکل فکشن ہے۔ ایک سائنس فکشن ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل فکشن ہوتا ہے، سب پولیٹیکل فکشن ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی حجتیں عافیت کوش نہیں ہوتی، وہ گوشہ عافیت تلاش کر کے اپنے جسم و جان کو چھپا کر بچا کر بیٹھتی نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کی ہر سانس شہادت بدامہ ہوتی ہے، وہ تو ہر قیمت پر پوری انسانیت میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہر قدم پر وہ انسانیت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ہدایت کے مشن کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں سکتے کبھی۔ اور اسی لیے ان کا وجود سیاسی اقتدار کو کھٹکتا تھا ہمیشہ۔ اس لیے آپ سمجھیں، ایک مثال جو میں دینا چاہ رہا ہوں، وہ مثال یہ ہے، ہمارے تمام معصومین کو زہر دیا گیا یا تلوار سے قتل کیا گیا، کیوں؟ بظاہر عام طور پر جو شیعہ نریشن بھی ہے وہ یہ کہ امام تو معصوم تھے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور ان سے سیاسی نظام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مظلومانہ شہید ہوئے۔ مظلومانہ شہید ہوئے یہ سچ ہے، مگر سیاسی نظام کو خطرہ نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ مظلومانہ شہید ہوئے یہ سچ ہے، مگر سیاسی نظام کو خطرہ نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا وجود، صرف وجود ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کی شجاعت، ان کے علم کے ساتھ ان کا وجود، ان کی للہیت کے ساتھ ان کا وجود، حقیقت توحید کے ساتھ ان کی وابستگی اور ان کا وجود
ناقابل برداشت ہوتا تھا سیاسی نظاموں کے لیے. اور اس کی فرق اپنی جگہ، آپ قیاس مع الفارق سمجھ لیں، فرق اپنی جگہ. وہ معصوم تھے، میں غیر معصوم کی مثال دے رہا ہوں. اتفاق سے آج ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مثال سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تنہا ایک صاحب دین کی قوت کیا ہوتی ہے. عراق ایک ملک ہے اس وقت کرۂ ارض پر. عراق کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ہے؟ نہ، کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے اسلامی جمہوریہ نہیں. واضح ہے؟ تو اس کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے پارلیمنٹ میں، اس کے پولیٹیکل سسٹم میں دین مینشن نہیں ہے. عام جمہوری نظام ہے. تو مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ایزدی مذہب کا ماننے والا، جو سب کے لیے وہاں حقوق ہیں اور ان کی گنجائش ہے. حقوق اور گنجائش اگر مذہبی کانسٹیٹیوشن ہوتا تب بھی ہوتی. حقوق کی گنجائش سب کے لیے ہے اسلام میں. اسلام سے زیادہ کون حقوق کس کے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ لیکن عام نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ ریلیجس کنٹری تو نہیں ہے، تو پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، اور دور دور سے آ کے سپر پاور وہاں گورن کرنا چاہ رہا ہے. ایک دیندار ایسا بیٹھا ہوا ہے، تو سب کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. ایک آیت اللہ العظمی سیستانی. نہ بغداد جاتے ہیں، نہ ٹیلی ویژن پہ خطاب کرتے ہیں، نہ الیکشن میں ریلیوں کو خطاب کرتے ہیں، نہ کہیں مظاہرہ کرتے ہیں، نہ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں. کبھی سنا ہے دھرنے پہ بیٹھے تھے، جلوس میں نکلے تھے؟ کبھی سنا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کی ہو؟ واضح ہے؟ ایک دیندار، ایک سچا دیندار مکتب اہل بیت کا، ولایت غدیر سے عہد وفا نبھانے والا ایک فقیہ، ولایت غدیر سے عہد وفا نبھانے والا ایک فقیہ، ولایت کربلا سے عہد وفا نبھانے والا ایک جری، غیب میں پوشیدہ ولایت سے عہد وفا نبھانے کا عہد رکھنے والا ایک مومن، ایک صاحب علم، ایک فقیہ، جب اس کی ہیبت یہ کہ جو کہہ دے تو کنٹری میں انقلاب آ جاتا ہے. بش سے لے کر، بش نے سب کچھ کیا عراق کے ساتھ، ان کا ایک جملہ محفوظ ہے تاریخ میں: کاش میں اس مرد الہی کو دیکھ سکتا قریب سے، کاش مجھے ملاقات کرنے کا موقع مل جاتا. کوفی عنان صاحب، اور ان کے بعد کوفی عنان نے بھی ان کو کوٹ کیا، لیکن اس کے بعد جو مجھے نام نہیں یاد آتے پولیٹیکل لوگوں کے، تو وہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے. بان کی مون صاحب غالباً، وہ ان تنگ و تاریک گلیوں میں، پتلی پتلی گلیاں، نجف، وہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. کس کے؟ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، آغا سیستانی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں. آغا سیستانی کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، گورنر ہیں نجف اسٹیٹ کے. فقیر در اہل بیت، فقیر اللہ، فقیر، عارف، مجاہد، عالم، مومن، اور جیسا کہ میں نے کہا ولایت غدیر سے عہد وفا نبھانے والا. اس کی یہ ہیبت ہے. سعودی عرب کے جتنے مفتی ہیں وہ آئے دن سب و شتم کیا کرتے ہیں. سعودی عرب کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ یہ شخص ختم ہو جائے، درمیان سے ہٹ جائے. یونائٹڈ نیشنز کی نظر یہ جاتی ہے کہ پہلے جاتے تھے پریزیڈنٹ سے مل کے چلے آتے تھے، پرائم منسٹر سے مل کے چلے آتے تھے، اب نجف بھی جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، ان سے بھی زیارت کرنا ضروری ہے. ایک شخص دین کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے جو عام اصطلاح میں غیر معصوم ہے، جب اس کی پورے ملک میں، پورے معاشرے میں، بلکہ پورے کرۂ ارض پر یہ ہیبت ہے، تو جب حسن ابن علی جیسا ایک معصوم موجود ہوگا تو شام سے لے کر روم تک کیا ہیبت ہوگی اس شخص کی. وہ بھی اس شخص کی جس کے لیے رسول نے کہا ہے حسن وہ ہے جسے اللہ نے میری ہیبت عطا کی ہے.
تو حسن مجبور نہیں تھے. اب سمجھیے، پہلے تصور کیجئے، اس تاریخ میں جا کر وہاں سانس لینے کی کوشش کیجئے، تاریخ کا تجزیہ کیجئے، تحلیل کیجئے. حسن ہیں تو ایسا نہیں کوئی ایک عام فرد ہے بس. حسن ہیں یعنی اصل میں حکومت حسن کی چل رہی ہے. اس لیے جب تک امام حسن موجود رہے، باغی شام کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی ولایت عہدی کا مسئلہ اٹھا سکتا. اور فرما رہے ہیں اب بھائی میں تو باغی شام ہی کہتا ہوں، اور اتنی اچھی دلاویز ادبی ترکیب ہے کہ اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے میں بتا دوں، باغی کے معنی بتا دوں، یہ کوئی سب و شتم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں. باغی کے دو معنی ہیں. باغی کے ایک معنی ہے کہ امام برحق سے بغاوت کرنے والا، اور ایک معنی یہ ہے کہ طلب کرنے والا، چاہنے والا، کسی چیز کی چاہت رکھنے والا، اسے کہتے ہیں باغی. چنانچہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں و معصومین نے کہا یا مبتغی العلم یا باغی العلم، یعنی اے علم کے طلبگار، اے علم چاہنے والے. تو ہم سب باغیان علم ہیں، ہم سب مبتغیان علم ہیں. ہمیں علم کی طلب ہے، علم کی چاہت ہے، علم کی پیاس ہے. تو لفظ باغی کا حسن و جمال سمجھے آپ کیا ہے. میری تقریر پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے گا کہ ایک ادبی کلمہ استعمال کر رہا ہوں میں. باغی ایک حسین کلمہ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے چاہت رکھنے والا، اور ایک معنی ہے کہ حاکم برحق سے انحراف کرنے والا. دونوں صفتیں جس میں موجود ہوں اسے باغی کے علاوہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، چونکہ حکومت دنیا کی چاہت بھی بہت تھی اور امیر المومنین جیسے ولی حق سے بغاوت بھی کی تھی. حکومت شام کی ہوس تھی، چاہت تھی، طلب تھی، ایک شدید طلب تھی حکومت کی، تخت کی، تاج کی، ملک بننے کی، بادشاہ بننے کی ایک خواہش تھی، اور ساتھ میں امام برحق سے انحراف بھی تھا. تو باغی شام یہ اتنی اچھی دلاویز ترکیب ہے جو بہت معنی خیز ہے، اور اس عنوان سے پوری ایک کتاب مولانا لکھیں تو بہت ہی یادگار کتاب ہوگی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و. یہ ایک تاریخی حقیقت تھی کہ اگر امام حسن کو سمجھنا ہے، امام حسین کو سمجھنا ہے، امام رضا کو سمجھنا ہے، کسی معصوم کو سمجھنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی سیاست میں کیا حیثیت تھی ان کی؟ کچھ نہیں تھی. کیوں زہر دیا گیا؟ کیوں قتل کیا؟ ارے ان کا وجود ہی اس پورے سیاسی نظام کے لیے ایک چیلنج تھا. اور جو دل رکھتے تھے صاحبان دل، صاحبان ایمان، فرقہ پرستی میں نہ جائیے، سنی شیعہ خانوں میں تقسیم نہ کیجئے. جو بھی پاک دل اللہ والا تھا اس کے دل پر حکومت حسن کی تھی. مسئلہ یہ تھا. محدث، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت محدثین کتنے ہیں جنہیں میں شیعہ سمجھتا ہوں؟ پولیٹیکلی ان کا عنوان اہل سنت والجماعت ہے. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اہل بیت کی منقبت میں جو حدیثیں ہیں وہ نقل کیوں کی ہوتی؟ نقل کی ہیں نا. تقیہ تھا، حالات تھے، ان کی مجبوریاں تھیں. بہت سے ایسے محدثین ہیں، بہت سے ایسے فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی کتابوں میں اہل بیت کے فضائل ہیں، اہل بیت کی منقبتیں ہیں. ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی، وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی. محمد اور آل محمد سے ہونے والا ائمہ اہل بیت کا سلسلہ وہ نورانی سلسلہ ہے کہ اس سلسلے پر قرآن مجید کی آیتیں ایک کے بعد ایک، سینکڑوں نہیں ہزاروں آیتیں گواہ ہیں. بس اور بعد پیغمبر جو کچھ ہوا وہ سب پورے حالات اپنے پورے نشیب و فراز کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں اور بیان کیے گئے ہیں. البتہ جو اس کا مخاطب ہے وہ ہے، یعنی جو بات رسول کو سمجھائی گئی رسول سمجھتے ہیں، جو بات جہاں علی کو سمجھائی گئی علی سمجھتے ہیں، جو بات امام حسن کی شان میں ہے امام سمجھتے ہیں. آپ اور ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. ہاں سعادت کی بات ہے اگر اعتکاف کر لیا، اگر للہیت پیدا ہو گئی، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور توفیق طلب کی اور ہدایت ہو گئی کہ یہاں یہ مقام کیا ہے، تو مقام شکر ہے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں.